آگے آیت نمبر 107 107 خالدین فیہا، اس حال میں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس آگ میں، اس جہنم میں. کب تک رہیں گے؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمانوں اور زمین رہیں گے، جب تک آسمانوں زمین رہیں گے. الا مگر ما جو شاء چاہے ربو کا تیرا رب، انا بے شک ربا کا تیرا رب، فعال وہ کر گزرنے والا ہے، لما اس چیز کو جو یریدو وہ چاہتا ہے. لما دو الفاظ ہیں، لام اور ما. یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ جہنمی لوگ جہنم میں رہیں گے کب تک؟ جب تک آسمان و زمین رہیں گے. آسمان و زمین میں کتنے سال رہنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ذہن میں رکھا جائے اس سے مراد کون سے آسمان و زمین ہے. اس کے لیے ہمیں ایک اور آیت کی طرف چلنا پڑے گا. آیت ہے سورہ ابراہیم کی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اس دن یہ زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، اور آسمان بھی. اب یہ جو زمین ہے جو بعد میں ہوگی، اور یہ آسمان جو بعد میں ہوں گے، یہ جب تک رہیں گے تب تک یہ بھی جہنم میں رہیں گے، اور یہ آسمان و زمین ہمیشہ رہیں گے. گویا کہ خالدین فیہا کی تاکید ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جب تک آسمان و زمین رہیں گے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن پھر استثناء آ گیا، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب. اس جملے سے کئی لوگ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. قرآن و حدیث میں وہ دلائل کثرت کے ساتھ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت اور جہنم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. آپ اس حدیث کے اوپر غور کر لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ موت کو لایا جائے گا کس کی شکل میں؟ مینڈے کی شکل میں. اور جنتیوں کو کہا جائے گا جنتیوں، تو وہ سب دیکھیں گے. جہنمیوں سے کہا جائے گا جہنمیوں، وہ بھی سب دیکھیں گے. پھر مینڈے کو ذبح کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے یہ موت ہے. تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو پھر اسے کہیں گے خلود، اب ہمیشگی ہے، موت کبھی نہیں آئے گی. جنتیوں تم نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، جہنمیوں تم نے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو بہت سے دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت جہنم نے ہمیشہ رہنا ہے. لیکن یہاں پہ کہا گیا الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب. اس کا مطلب ہے کہ استثناء ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہوں گے، اہل توحید ہوں گے. جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کو بالآخر نکالا جائے گا. وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے جب تک آسمان و زمین موجود ہے، قائم ہے. مگر جو چاہے تیرا رب، یعنی کہ جن کو تیرا رب چاہے گا ان کو نکال لے گا. اور وہ کون ہوں گے؟ اہل ایمان. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان کو بھی نکالا جائے گا جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا. بے شک تیرا رب کرے گا جو وہ چاہے گا. اس آخری جملے میں تردید ہو گئی معتزلہ کی، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ جہنم ہی رہے گا. کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے خوارج کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اسلامی ممالک میں خوارج جو ہیں وہ اسلامی فوج سے لڑتے ہیں، حکمرانوں کو بھی قتل کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں. خوارج کے نزدیک یہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے نزدیک کافر ہوتا ہے. ہمارے نزدیک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا فاسق ہے، لیکن کافر نہیں ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اور ممکن ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں اور بعد میں نکال لیں اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوا. یہ چونکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں، جو فوج ان کا ساتھ دے اس کو بھی کافر، اس لیے کافر سمجھ کر پھر یہ اپنی طرف سے جہاد کرتے ہیں جو حقیقت میں فساد ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ تیرا رب کر گزرنے والا ہوگا جو وہ چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، اہل توحید کو بالآخر جہنم سے نکال لے گا.